الحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف رسول اللہ محمد وعلی آلہ واصحابہ الفائزین برضا اللہ اما بعد۔ سامعین اکرام، رمضان الشریف کا مبارک مہینہ ہم سے جدا ہونے کو ہے۔ بہت ہی کم دن بچے ہوئے ہیں اور عید الفطر کا باسعادت موقع بھی قریب ہے الحمدللہ۔ ہر سال کے رمضان کی طرح اس سال کے رمضان میں بھی ہم نے روزے رکھے، عبادتیں کی، تراویح وغیرہ ادا کی، اور بہت لوگوں نے ختم القرآن بھی کیا ہوگا الحمدللہ ماشاءاللہ۔ اور اگر ہو سکے، صحت ساتھ دے، عافیت ہو، تو رمضان کے مہینے کے بعد جو مہینہ ہے شوال کا مہینہ، اس کے اندر جو 6 سنت کے روزے ہیں اس کا بھی اہتمام کیجیے گا اگر عافیت ہو تو، کیونکہ ان 6 روزوں کی فضیلتیں حدیثوں کے اندر موجود ہیں۔ بہت بار آپ وہ حدیثیں سن چکے ہوں گے۔ امام اسماعیل الحقی رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنی تفسیر روح البیان کے اندر کچھ یوں فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جو شخص ایک نیکی لائے گا اس کے لیے ویسی 10 ہیں، جیسی نیکی ویسے 10۔ تو اگر کوئی شخص 30 روزے رمضان کے رکھتا ہے اور اس کے بعد شوال کے جو سنت کے 6 روزے ہیں وہ بھی رکھتا ہے، تو کل ملا کر 36 روزے ہو گئے۔ تو اس آیت کے بنا پر اللہ کے اس وعدے کے مطابق 36 روزوں کے بدلے اللہ رب العزت 360 روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور رمضان کے 30 روزے اور 6 روزے 36 ہوئے، 36 کا ثواب 360 ہوا، تو اسلامک کیلنڈر کے مطابق جو 12 مہینے ہیں اس کے لگ بھگ 360 دن ہی بنتے ہیں۔ تو اس طرح ایک انسان کو، ایک مسلمان کو جو 36 روزے رکھے گا، رمضان کے 30 اور شوال کے 6، اس کو پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اب یہ جو باتیں ہیں، ثواب کی باتیں ہیں، اس کو لوگ غور سے سنتے ہیں، بہت غور سے، اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں، کیونکہ اتنا بڑا آفر ہے۔ 36 روزے رکھو اور 360 روزوں کا ثواب، پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب مل جائے۔ یہی حکمت ہے 30 روزے اور اس کے بعد 6 روزوں کے پیچھے، یہی حکمت ہے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں ایسی باتیں جو ثواب کی ہوتی ہیں وہ بہت غور سے ہم سنتے ہیں، کیونکہ ہم میں اکثر لوگ صرف ثواب کے طالب ہیں۔ دیکھیے، ثواب تو چاہیے، لیکن مومن کا اصل مقصد ثواب نہیں ہونا چاہیے۔ مومن کا اصل مقصد تو خدا تک پہنچنا، خدا اس سے راضی ہو جائے، یہ مقصد ہونا چاہیے۔ خدا اس کو قریب کر لے، خدا اس کو چاہنے لگے، یہ مقصد ہونا چاہیے۔ اور خدا تب تک کسی کو قبول نہیں کرتا، قریب نہیں کرتا، جب تک اس کا دل پاک نہیں ہو جاتا۔ دل کو پاک کریں گے تو خدا تک پہنچ پائیں گے۔ اور ہم نے بہت بار بیان کیا کہ دل گھر بیٹھے پاک نہیں ہو سکتا، گھر بیٹھے دل پاک نہیں ہو سکتا۔ آپ کا دل وہی پاک کر سکیں گے جن کا دل پہلے سے پاک ہو، آپ کا دل وہی پاک کر سکیں گے جن کا خدا سے تعلق ہو، یہ شرط ہے۔ ایسی کوئی ہستی مل جائے جن کا خدا سے تعلق ہے تو آپ کا دل وہی پاک ہو سکتا ہے۔ خدا سے تعلق کن کا ہے؟ انبیاء اکرام، رسولوں کا، اور آج کے دور میں نبیوں کے وارث بن کر، نبیوں کے قدم پر جو اولیاء اکرام تشریف لاتے ہیں، موجود ہیں، ان کی بارگاہ سے دل پاک ہوتا ہے، کیونکہ ان کا بھی اللہ سے تعلق ہوتا ہے۔ جس طرح رسولوں کو وحی آتی تھی
اس طرح ولیوں کو اللہ کے طرف سے الہام ہوتا ہے، قربت رکھتے ہیں اللہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو اگر آپ ایسی بارگاہوں سے جڑ جائیں گے، اللہ کے ولیوں سے جڑ جائیں گے، تو وہاں آپ کا دل پاک ہوگا، اور وہاں آپ کو یہ سکھایا جائے گا کہ رمضان کے جو روزے ہیں ان کے علاوہ بھی کچھ روزے ہیں۔ دل کا ایک روزہ ہے، نفس کا روزہ ہے، صوم الروح، روح کا بھی ایک روزہ ہے، اور سر، انسان کے اندر سر نام کی ایک چیز ہے، اور سر کی حقیقت اللہ کے ولی ہی بہتر جانے۔ تو یہ اس سر کا بھی ایک روزہ ہے۔ اسی لیے امام اسماعیل الحقی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور تفسیر روح البیان کے اندر فرماتے ہیں کہ صوم النفس عن التمنی والحرص والشہوات، نفس کا کیا روزہ ہے؟ نفس کا ایک روزہ ہے، دنیا کی جو تمنائیں ہیں، دنیا کی خواہشات، طرح طرح کی خواہشات اور دنیا کے شہوات، دنیا کے حرص، دل میں گندی گندی سوچ، ان سب سے بچنا نفس کا روزہ ہے۔ آگے فرمایا وصوم القلب، صوم القلب کیا ہے؟ دل کا روزہ۔ وصوم القلب عن حب الدنیا وزخارفها، دنیا کی محبت اور دنیا کے اندر جو زینتیں، جو بہترین چیزیں اللہ نے بنا کر رکھی ہے، زینت والی چیزیں، ان کے طرف دل مائل نہ ہو جائے، یہ دل کا روزہ ہے، صوم القلب کہلاتا ہے۔ آگے فرمایا وصوم الروح عن نعیم الآخرۃ ولذاتها، صوم الروح، روح کا روزہ کیا ہے؟ روح کا روزہ فرمایا نعیم الآخرہ، آخرت کے جو نعمتیں ہیں، آخرت میں اللہ نے جو مزے پیدا کر رکھے ہیں، ان سے یا پھر ان کے طرف روح مشتاق نہ ہو جائے، روح کو ان کا شوق نہ ہو جائے، بلکہ روح ہمیشہ اللہ کی طرف مشتاق ہو، اللہ کا شوق ہو روح کو، یہ روح کا روزہ ہے۔ آگے فرمایا وصوم السر، وصوم السر عن رؤیت وجود غیر اللہ واثباتہ، صوم السر عن رؤیت وجود غیر اللہ واثباتہ، یعنی کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی ذات حقیقت میں موجود ہے ہی نہیں، اس بات کی تحقیق ہو جائے، یہ صوم السر ہے، صوم السر۔ تو سامعین کرام، جب آپ یہ سارے روزے رکھیں گے، یہ روزے گھر بیٹھے نہیں رکھے جا سکتے، گھر میں آپ رمضان کا روزہ رکھ سکتے ہیں، شب برات کا روزہ رکھ سکتے ہیں، عاشوراء کا روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن صوم القلب، دل کا روزہ، صوم الروح، روح کا روزہ، صوم السر، سر کا روزہ، پھر صوم النفس، یہ سارے روزے اگر رکھنا ہے تو اللہ کے ولیوں کی بارگاہ سے جڑنا ایک دم لازم ہے، وہیں آپ کو یہ ساری باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ تو جس طرح رمضان کے روزے کے بعد عید آتی ہے، عید الفطر، اسی طرح اگر آپ اللہ کے ولیوں سے جڑ کر یہ روزے بھی رکھ لیتے ہیں رمضان کے روزوں کے ساتھ ساتھ، کون سا روزہ؟ صوم القلب، صوم الروح، صوم السر، صوم النفس، یہ سارے روزے رکھتے ہیں تو آپ کو بھی ایک عید آئے گی۔ ان سارے روزوں کے بعد بھی ایک عید ہے، جس طرح رمضان کے بعد عید الفطر ہے، صوم القلب، صوم النفس، صوم الروح، صوم السر، اس کے بعد بھی ایک عید ہے۔ وہ کیا عید ہے؟ خدا کو پانے کی عید۔ خدا جس دن آپ کو اس کی قربت سے نوازے گا، جس دن آپ سے راضی ہو کر اس کی قربت عطا کرے گا، آپ کو قبول کرے گا، وہ سب سے بڑی عید ہوگی آپ کی، وہ عید ہے حقیقت میں، وہ عید ہے۔ اسی لیے امام اسماعیل الحقی رحمۃ اللہ علیہ روح البیان کے اندر یہ بھی فرماتے ہیں کہ دنیا کی جو عیدیں ہیں وہ آخرت کی عیدوں کو یاد دلاتی ہیں۔ فرمایا اعیاد الدنیا تذکر اعیاد الآخرہ، دنیا کی عیدیں آخرت کی عیدوں کو یاد دلاتی۔ کیوں؟ کل یوم کان للمسلمین عیدا فی الدنیا،
ہر وہ دن جو مسلمانوں کے لیے عید کہلاتا تھا دنیا کے اندر، فَهُوَ عِيدٌ لَهُمْ فِي الْجَنَّةِ، وہی دن جنت کے اندر بھی عید ہوگا۔ کیا کریں گے اس عید کے دن؟ یہاں تو بریانی پکا کر کھا لیتے ہیں، نماز تو پڑھتے ہی ہیں، اس کے بعد خوشی کیسے مناتے ہیں؟ طعام، بہترین ذائقے والا طعام یعنی کہ کھانا، لوگوں سے ملتے ہیں، خوشی مناتے ہیں۔ لیکن آخرت کی عید میں کیا ہوتا ہے؟ فرمایا یجتمعون فیہ علی زیارت ربہم، اس دن اللہ رب العزت کی زیارت کے لیے یعنی کہ دیدار کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں، لوگ اللہ کے دیدار کے لیے۔ فرماتے ہیں علماء کرام کہ اس سے بڑی نعمت کچھ بھی نہیں ہے۔ صوفیان کرام بھی فرماتے ہیں کہ اللہ کے دیدار سے بڑی نعمت کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جو دن یہاں عید کا تھا وہ دن وہاں بھی یعنی کہ جنت کے اندر بھی عید کا ہوگا، اور اس دن لوگ اللہ کا دیدار لوگوں کو نصیب ہوگا۔ آگے فرمایا وَهَذَا لِعَوَامِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، جنت کے اندر جو عام لوگ ہوں گے ان کا حال یہ ہوگا کہ صرف عید کے دن وہ لوگ دیکھیں گے خدا کو۔ پھر فرمایا وَأَمَّا خَوَاصُهُمْ، اور جو لوگ خاص لوگ ہوں گے، خاص لوگوں سے مراد جن کو دنیا کے اندر اللہ کی قربت نصیب ہو چکی، جن کو اللہ نے قبول کر لیا ہو دنیا کے اندر، ویسے لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ فَكُلُّ يَوْمٍ لَهُمْ عِيدٌ، ہر دن وہاں پر عید ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ یزورون ربہم کل یوم مرتین، ہر دن 2 مرتبہ اللہ کی زیارت کریں گے، دیدار کریں گے۔ بہت بڑی نعمت ہوگی۔ کب؟ بکرتن واشیہ، صبح شام۔ آگے فرمایا وَأَخَصُّ الْخَوَاصِ، پھر فرمایا وَأَمَّا أَخَصُّ الْخَوَاصِ فَكُلُّ نَفَسٍ لَهُمْ عِيدٌ، جو خاص لوگوں میں سے خاص لوگ ہوں گے یعنی کہ بہت خاص لوگ ہوں گے۔ کون ہیں ایسے لوگ؟ رسول، انبیاء کرام، اور ان کے قدم پر جو اولیاء کرام، بڑے بڑے اولیاء کرام، شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز جیسے، پیران پیر جیسے بڑے بڑے اولیاء کرام اخص الخواص میں سے ہوں گے۔ فرمایا فَكُلُّ نَفَسٍ لَهُمْ عِيدٌ، ہر سانس ان کے لیے عید ہوگی، کیونکہ دیدار منقطع ہوگا ہی نہیں، ہمیشہ دیدار کرتے رہیں گے، اور وہ خوشی بے انتہا ہوگی۔ حقیقت میں خوشی مومن کو اسی وقت ملے گی جب خدا کا دیدار ہوگا، تمام نعمتیں وہ بھول جائے گا، سب سے بڑی نعمت وہی ہے۔ تو اس لیے 2-3 دن بعد عید الفطر کا موقع ہے، خوشیاں منائیے گا، عید مبارک ہو آپ کو۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے گا، اس بات کا خیال بھی رکھیے گا کہ مومن کو اصلی خوشی، حقیقت میں خوشی اس دن ملے گی جب دیدار خدا ہوگا، دیدار خدا ہوگا، اور دنیا کے اندر اللہ آپ کو قریب کر لے، آپ کو قبول کر لے، الہام کے ذریعے آپ کو معلوم ہو جائے تو بھی آپ کے لیے عید ہے۔ اور روح البیان کے اندر یہ بھی فرمایا کہ عید الموت نام کی ایک چیز ہے، بڑی عید بیان کیا اس کو، عید الموت۔ ہم تو موت سے گھبراتے ہیں، موت نہ آ جائے یہ سوچتے رہتے ہیں، لیکن فرمایا عید الموت، موت کی بھی ایک عید ہے۔ کیا معنی ہے اس کا؟ حین القبض بالایمان الکامل وہو عید کبیر، بڑی عید بیان کیا اس کو، بہت بڑی عید ہے یہ، جس دن آپ کو ملک الموت آپ کی روح قبض کریں گے پورے ایمان کے ساتھ، یعنی کہ آپ کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، کامل ایمان پر ہوگا، تو آپ کے لیے بہت بڑی عید ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر کامل ایمان پر آپ کا خاتمہ نہیں ہوتا ہے تو پریشانی ہی پریشانی ہے اس کے بعد، قبر میں سانپ اور بچھو، گرمی اور آگ، حشر میں پسینہ، لوگوں کو دیکھ کر بھاگنا، جہنم، دوزخ، اور جہاں جاؤ پریشانی۔ لیکن اگر آپ کا خاتمہ ایمان پر ہو جاتا ہے تو آپ تو بہت بڑے نصیب والے ہیں، اسی دن آپ کے لیے عید ہونی چاہیے، وہی تو حقیقت میں عید ہے، کیونکہ اس کے بعد تو خوشیاں ہی خوشیاں ہیں،
قبر میں بھی خوشیاں، حشر میں بھی عرش کا سایہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور جنت میں خدا کا دیدار، اللہ اکبر۔ تو اس کو عید الکبیر بیان کیا امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ آگے فرمایا والثالث، آگے فرمایا عید التجلی فی الآخرۃ وہو اکبر الآیات، پھر جو سب سے بڑی عید ہے وہ ہے عید التجلی، جس دن خدا کی تجلی دیکھنے کو ملے گی، خدا متجلی ہوگا اور دیدار نصیب ہوگا مومنوں کو، وہ سب سے بڑی عید ہوگی۔ تو اسی لیے سامعین کرام، عید تو منائیے گا، لیکن اس عید کے دن یہ بھی سوچئے گا کہ اصلی عید تو خدا کو پانے میں ہے، خدا کی قربت سے ہے، خدا آپ کو قبول کر لے، میں نے تجھے قبول کیا میرے بندے۔ اگر خدا آپ سے یہ کہہ دے تبھی تو آپ کی عید ہونی چاہیے، وہی تو حقیقت میں عید ہے، تبھی تو آپ کو حقیقت میں اصلی خوشی ملے گی۔ تو اس عید کے بعد آپ اللہ کے ولیوں کو ڈھونڈیے گا، کیونکہ ہم نے بتایا کہ گھر بیٹھے اللہ سے قریب نہیں ہو سکتے۔ آپ عبادتوں سے قریب ہوں گے سوچیں گے، لیکن آپ کی عبادتیں یا پھر ہماری عبادتیں آپ سوچ کر دیکھیں، نماز پڑھتے ہیں تو خیال کہیں اور، روزے رکھتے ہیں تو دکھاوا، ہر چیز میں دکھاوا آ جاتا ہے۔ دل پاک کیے بغیر اگر ہم عبادتیں کریں گے تو وہ ان عبادتوں سے ثواب تو مل سکتا ہے، بخشش تو ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی قربت، اللہ آپ کو قبول کر لے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے ایسی ہستیوں سے جڑنا ضروری ہے جو اللہ سے قربت رکھتے ہوں، جن کو اللہ چاہتا ہو، جن سے اللہ بے انتہا محبت کرتا ہو، جن کے بارے میں خدا نے یوں فرما دیا، صحیح البخاری کی حدیث ہے، حدیث القدسی ہے، فرمایا کہ جب میں اس سے محبت کرتا ہوں فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اس سے یعنی کہ میرے ولی سے محبت کر لیتا ہوں، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں اس کی بینائی بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یہ بے انتہا قربت ہے۔ ایسے لوگ دنیا میں موجود ہوں اور آپ ان سے نہ جڑیں تو یہ بہت بڑی بدنصیبی ہے، بہت بڑی بدنصیبی۔ تو ان کو ڈھونڈیے اور ان سے قریب ہو جائیے، قریب ہو جائیے۔ لیکن افسوس کہ آج کل کا تو دور ہی کچھ ایسا ہے کہ اللہ کے ولیوں کے بارے میں کچھ بات کرو تو بدعتی کا مہر لگا دیتے ہیں لوگ، اللہ کے ولیوں کی عظمت بیان کرو، شان بیان کرو تو مشرک کا مہر لگ جاتا ہے، مشرک کا سٹیمپ لگا دیتے ہیں۔ اللہ کے ولیوں کو انکار کرنے والے، جھٹلانے والے مسلمان کہلانے لگے ہیں۔ اللہ کے ولیوں کو جھٹلا کر کوئی کیسے مسلمان رہ سکتا ہے؟ اللہ ان کو چاہتا ہے، آپ ان کو جھٹلائیں گے؟ انکار کرنے والے زیادہ ہیں، ماننے والے نہیں ہیں۔ اللہ کے ولیوں کے لیے ایک فاتحہ پڑھ کر ان کو ثواب بخش دیا جائے تو بدعتی۔ تو اللہ کے ولیوں کو جھٹلانے اور انکار کرنے والے، ان کا مذاق اڑانے والوں کا دور ہے آج کل۔ تو ایسے دور میں تو بیماریاں آئیں گی، وبا پھیلے گی، وبا تو پھیلے گی، ایسا وائرس آئے گا ہی، کیونکہ اللہ نے فرمایا من عادى لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، اگر کوئی میرے ولی سے دشمنی کرے تو میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ جنگ تھوڑی تلوار لے کر آ کے کرے گا، خدا کی جنگ تو ایسی ہی ہوگی نا، وبا کے ذریعے۔ تو ایک اور حدیث میں یا پھر اسی حدیث کی ایک اور روایت میں من عادى لی ولیا، اگر کوئی میرے ولی کو تکلیف پہنچائے، آپ مذاق اڑاتے رہیں گے اللہ کے ولیوں کا، آپ اللہ کے ولیوں کا انکار کرتے رہیں گے، جھٹلاتے رہیں گے۔ کتنے مقرر شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز کے بارے میں،
برا بھلا کہتے ہیں. آج کے دور کے جو اولیاء اکرام ہیں ان کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں. تو اللہ کی طرف سے جنگ کا اعلان ہے ایسے لوگوں کے لیے. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. اسی حدیث کو بیان کرنے کے بعد امام ابن عجیبہ اپنی تفسیر بحر المدید کے اندر فرماتے ہیں وجرت عادت اللہ تعالی ان ينتقم لأولیائه. اللہ کی عادت ہے، سنت ہے کہ اللہ اس کے ولیوں کا انتقام لیتا ہے. اللہ اکبر. انتقام بہت بڑا لفظ ہے، اللہ کا ایک نام ہے منتقم. تو اللہ کے ولیوں کو کوئی جھٹلائے، اللہ کے ولیوں سے کوئی دشمنی کرے تو اللہ کی عادت ہے کہ اللہ ایسے شخص سے انتقام لیتا ہے. ومن جملۃ الانتقام، آگے فرمایا ومن جملۃ الانتقام. انتقام کیسے ہو سکتا ہے؟ حبس الامطار، بارش روک دی جائے گی، قحط آ جائے گا. ونقص الثمار، اور پھل کم ہو جائیں گے، پیڑ پودوں میں پھل کم لگنے لگیں گے. رزق یعنی کہ رزق کی کمی ہو جائے گی. آگے فرمایا تخریب البلاد، بستیاں ویران ہو جائیں گی. آگے فرمایا وکثرت موت العباد، بہت لوگ کثیر تعداد میں مرنے لگیں گے. وہی تو ہو رہا ہے آج، کتنے لوگ مرنے لگیں گے. تو یہ سب اللہ کا انتقام ہے. ایسی ساری مصیبتیں اللہ کے انتقام کی وجہ سے بھی آتی ہیں. اور فرمایا کہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ اس کے اولیاء کا انتقام لیتا ہے. جو بھی اس کے ولی سے دشمنی کرے، اس کے ولی سے دشمنی کرے، اللہ جس کو بھی چاہتا ہے، اللہ کے جو نیک محبوب بنتے ہیں اس زمانے میں انبیاء اکرام، رسول، اور آج کے دور میں تو اولیاء اکرام ہی سے اللہ کا تعلق ہے. اللہ انہی کو الہام بھیجتا ہے، انہی کے ذریعے دین چلتا ہے. اللہ اکبر. تو ایسے لوگوں کو جھٹلانے کو نہ جائیں، ایسے لوگوں سے قریب ہونے کی کوشش کریں، تبھی آپ کامیاب ہوں گے. اور اگر اللہ کو عذاب بھیجنا ہی ہے، اللہ نے عذاب کا فیصلہ کر ہی لیا، تب بھی آپ محفوظ رہیں گے اگر آپ اللہ کے ولیوں سے، اللہ کا جن سے تعلق ہوتا ہے ان سے جڑے رہیں گے تو آپ محفوظ رہیں گے. کیونکہ اللہ سے جن کا تعلق ہوتا ہے ایسے لوگوں کو اللہ کے طرف سے غیب کی خبریں ملتی ہیں، تو پہلے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ عذاب آنے والا ہے کہ نہیں. عذاب آئے گا، آنے والا ہے، اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے، تو آپ کے حق میں وہ دعا کریں گے کہ اے اللہ میرے جو اہل ہیں، میرے جو چاہنے والے ہیں، ان کو بچا لے کم از کم. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں بہترین مثال ہے. قرآن نے اس واقعے کو بیان کیا کہ فرشتے جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم سے آسمان سے عذاب لے کر آئے ہیں، لوط علیہ السلام کے قوم پر عذاب لے کر آئے ہیں، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو عذاب آنے سے پہلے ہی خبر مل گئی کہ عذاب آنے والا ہے. کیوں؟ کیونکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اللہ سے تعلق تھا. اللہ سے جن کا تعلق ہوتا ہے وہ پہلے سے جان جاتے ہیں خدا کے بتانے سے. عذاب آیا نہیں تھا، ملائکت عذاب لے کر آئے تو پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، پھر سیدنا لوط علیہ السلام کے قوم کے پاس گئے اور وہاں بیان کیا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے بیان کیا کہ ہم عذاب لے کر آئے ہیں. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ ان فیہا لوطا، وہاں تو لوط علیہ السلام موجود ہیں. تو فرشتوں نے کیا کہا؟ لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، ہم لوط علیہ السلام اور ان کے اہل کو بچا لیں گے، یہ فرمایا. تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سے تعلق ہونے کی وجہ سے پہلے سے بتا دیا گیا کہ فلاں جگہ پر عذاب آنے والا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے لوط علیہ السلام کے بارے میں دریافت بھی کیا کہ ان کا کیا حال ہوگا، ان کے اہل کا کیا حال ہوگا. تو فرشتوں نے یہ بشارت بھی دی کہ لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ، ہم ان کو اور ان کے اہل کو بچا لیں گے، لیکن ان کی بیوی
نہیں بچ پائے گی، کیونکہ نافرمانی کرنے والے لوگوں کے ساتھ موجود تھی وہ لوط علیہ السلام کو جو نہیں مانتے تھے ان کا ساتھ دیتی تھی۔ تو جب بھی سامعین کرام عذاب آیا دنیا کے اندر، اس زمانے میں نبیوں کے دور میں، نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب عذاب آیا تو جو لوگ اللہ سے جن کا تعلق تھا نوح علیہ السلام ان کے ساتھ جڑ گئے وہ بچ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کا خدا سے تعلق تھا تو جو لوگ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلے وہ سمندر پار کر گئے، اور جو لوگ ان کے ساتھ نہ ہو سکے وہ تو ڈوب مرے۔ جو لوگ اللہ سے تعلق رکھنے والوں سے جڑ جاتے ہیں ایسے لوگ ہمیشہ محفوظ رہیں گے۔ تو آج کے دور میں اگر نبی اور رسول نہیں ہے تو ان کے وارث تو موجود ہیں، ان کے وارث جن کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے، بڑے بڑے اولیاء اکرام وہ آج بھی موجود ہیں۔ تو ان سے اگر آپ جڑ جائیں گے تو آپ محفوظ رہیں گے، کیونکہ ان کو بھی پہلے سے خبر مل جائے گی عذاب کی، کیونکہ ان کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے تو اللہ ان کو بتائے گا الہام کے ذریعے۔ جب پہلے سے خبر ہو جائے گی تو خدا کی بارگاہ میں دعا کریں گے کہ اے خدا میرے اہل کو بچا لے۔ سیدنا عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز اپنی مشہور قصیدے کے اندر فرماتے ہیں وما منا شہور او طہور تمر وتنقضی الا اتالی، مہینوں میں سے کوئی ایسا مہینہ نہیں، کوئی ایسا زمانہ نہیں جو میرے پاس نہ آئے، آ کر کیا کرتا ہے وتخبرنی بما یأتی ویجری، آ کر یہ کہتا ہے کہ اس میں کیا ہونے والا ہے، یعنی کہ مہینہ خود آ کر یہ کہتا ہے کہ مجھ میں یہ سب آفتیں آنے والی ہیں، یا پھر یہ سب نعمتیں لوگوں کو میرے اندر ملنے والی ہیں، یعنی کہ اس زمانے میں ملنے والی ہیں۔ یعنی کہ اللہ رب العزت کے طرف سے اللہ کے ولیوں کو خبر مل جاتی ہے، اسی طرح پیران پیر غوث العظم قدس اللہ سرہ العزیز کو بھی خبر ملتی تھی۔ وہی فرمایا وما منا شہور او طہور تمر وتنقضی الا اتالی وتخبرنی بما یأتی ویجری وتعلمنی فاقصر عن جدالی۔ تو جب اللہ کے ولیوں کو پہلے سے خبر ہو جائے تو اللہ کے ولی آپ کے حق میں دعا کریں گے، اور اللہ نے حدیث قدسی میں فرمایا کہ وَلَئِن سَأَلَنِي، اگر مجھ سے میرا ولی مانگتا ہے کچھ مانگے لَأُعْطِيَنَّهُ، میں ضرور اس کو عطا کروں گا، وَلَئِن اسْتَعَاذَنِي، اگر وہ میری پناہ مانگتا ہے لَأُعِيذَنَّهُ، میں ضرور اس کو پناہ عطا کروں گا۔ تو سامعین کرام ایسے ولیوں سے جڑ جائیے تو دنیا اور آخرت میں کامیاب رہیں گے، دنیا میں بھی آپ محفوظ رہیں گے، آخرت کے عذاب سے بھی محفوظ رہیں گے، کہیں بھی آپ کو عذاب لاحق نہیں ہوگا، اور اگر مصیبت آتی بھی ہے تو رحمت بن کر آئے گی، عذاب بن کر نہیں آئے گی، یعنی کہ اس مصیبت پہ صبر کرنے سے آپ کو اللہ کی رضامندی ملے گی، آپ کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور آپ کو قربت الہی ملے گی۔ ایسی ہی مصیبت آئے گی اللہ کے غضب کی وجہ سے جو لوگوں پر عذاب برستا ہے، ایسا عذاب آپ پر نہیں آئے گا، ایسے عذاب سے آپ محفوظ رہیں گے اگر آپ اللہ کے ولیوں سے جڑ جاتے ہیں، اللہ کا جن سے تعلق ہے ان سے جڑ جاتے ہیں، اللہ جن کو چاہتا ہے ان سے جڑ جاتے ہیں، اولیاء کرام سے جڑ جاتے ہیں، تو دنیا میں بھی آپ محفوظ، آخرت میں بھی آپ محفوظ ہیں۔ اور ہمیشہ کی طرح ہم اس بار بھی بیان کر رہے ہیں کہ ہم سچے ولیوں کی بات کر رہے ہیں۔ اگر آپ کسی ایسے شخص کے چکر میں پڑتے ہیں جو لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، ولی بننے کا ناٹک کرتا ہے، تو یہ آپ کی غلطی ہے۔ سچے ولی ہر دور میں تھے اور رہیں گے، ان کے ساتھ رہیے گا، انہی کی بات کر رہے ہیں جن کو اللہ سے الہام ہوتا ہے، ایسے ولیوں کے ساتھ جڑ جائیں گے تو دنیا اور آخرت میں محفوظ رہیں گے، ہر عذاب سے، ہر بلا سے، دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ ہماری طرف سے آپ سب کو عید مبارک ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اصلی عید کی خوشی، خدا کے دیدار کے وقت جو خوشی ملے گی وہ خوشی عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب